بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 18 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کوفیوں کا مذہب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، اور کوفیوں کے نزدیک اسم جو ہے وہ سمتن سے مشتق ہے۔ وَأَصْلُهُ وِسْمٌ، اور اسم کی جو اصل ہے اس کی وہ وسمن ہے۔ حذفت الواو وعوضت عنها حمزۃ الوصل لیقل اعلالہ، اور فرماتے ہیں کہ حذف کر دی گئی ہے واو اور اس کے عوض میں لایا گیا حمزہ قطعی کو لیقل اعلالہ، تاکہ اس کی جو تعلیل ہے وہ کم سے کم ہو۔ برد بأن الحمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، اور کوفیوں کے مذہب کا رد کر دیا گیا اس بات سے کہ بے شک حمزہ اس طور پر معروف نہیں ہے کہ اسے داخل کیا جائے اس کلمے پر کہ جس کے اول کو اہل عرب کے کلام میں حذف کر دیا گیا ہو۔ تو یعنی حمزہ معروف نہیں ہے کہ داخل ہو کلام عرب میں اس کلمے پر کہ جس کا اول حرف حذف کیا گیا ہو۔ وَمِن لُغَاتِهِ سِمٌ وَسُمٌ، اور اسم کی لغات میں سے سمن اور سمن بھی ہے۔ قَالَ بِسْمِ الَّذِي فی کل صورت سمہ، اور شاعر نے بھی کہا ہے کہ اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کا نام ہر صورت کے شروع میں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اسم کی اصل پر کلام کر رہے تھے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے اہل بصرہ، جن کو بصری اور بصری دونوں اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک جو ان کا مذہب تھا تو اس کو ہم نے بیان کیا، اور اس پر بصریوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ ان کے ہاں جو اسم کی اصل ہے وہ سمون ہے، اور اس کی ترمیم اور اس میں تعلیل کے بعد اسم بنا، اور اس پر انہوں نے جمع کے ذریعے، تصغیر کے ذریعے، ماضی مجہول کے ذریعے استدلال کیا کہ ان کے ہاں اسم کی اصل جو ہے وہ ناقص ہے، یعنی اس کے حرف علت جو ہے وہ لام کلمے میں ہے، نہ کہ یہ مثال ہے۔ جبکہ کوفیوں کے ہاں جو اسم ہے یہ چونکہ ناقص نہیں ہے بلکہ مثال ہے، تو اس لیے یہاں سے کوفیوں کا مذہب بیان کیا جا رہا ہے۔ کوفیوں کے مذہب کو بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ کوفی کہتے ہیں جی کہ اسم مشتق ہے سمتن سے، اور سمتن کی جو اصل ہے وہ وسمن ہے، پس اول سے واو کو حذف کر دیا گیا، یعنی کہ وسمن کے شروع سے پہلا جو کلمہ ہے، پہلا حرف جو ہے واو، اسے حذف کر دیا گیا، اور اس واو کے عوض میں حمزہ وصل کو لے آئے، تو وسمن سے واو گیا، حمزہ وصلی آیا، تو کیا بن گیا؟ اسمن بن گیا۔ اب کوفی اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟
کہ یہ تعلیل کیوں بہتر ہے اور یہ اصل ماننا کس لیے بہتر ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں اس صورت میں تعلیل کم ہو رہی ہے بنسبت اس تعلیل کے جو بصریوں نے کی، کیونکہ ان کے ہاں یہ سم ون سے تھا، آخر میں سے واو ہٹا، شروع میں حمزہ وصلی لگا تو پھر یہ اسمن ہوا، تو وہاں گویا آخر سے بھی ترمیم کی جا رہی ہے، شروع میں بھی کی جا رہی ہے، تو جب کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر صرف شروع میں ایک واو کی جگہ پہ حمزہ وصلی لگایا جا رہا ہے، تو تعلیل کم کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ یہ بات طے ہے کہ جس صورت میں تعلیل کم ہوتی ہے وہ صورت اس صورت سے بہتر ہوتی ہے جس میں تعلیل زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلی صورت میں آخر سے واو کو حذف کیا جائے گا اور پھر اول کو ساکن کیا جائے گا، پھر اس کے بعد حمزہ وصل داخل ہوگا بصریوں کے نزدیک، اور یہ کوفیوں کی صورت میں شروع میں ہی واو ہٹا کر وہ حمزہ وصلی لگا دیا جائے گا اور کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے وہ قلت تعلیل چونکہ اولا ہے کثرت تعلیل سے، لہٰذا وسمن سے ماخوذ ماننا یہ اولا ہوگا سمون سے ماخوذ ماننے سے۔ اور اب اس صورت میں اگر اس کی وجہ تسمیہ پہ غور کیا جائے کہ وسمن کو یہ ماخوذ من ہو یا مشتق من ہو بنا کر، تو وسمن کے معنی چونکہ آتے ہیں علامت اور داغ کے، اور اسم بھی اپنے مسمى کے لیے علامت اور داغ ہوتا ہے، اس وجہ سے اسم کو وسمن سے مشتق مانا گیا۔ اچھا، یہاں تک تو وجہ تسمیہ بھی بیان ہوگی اور کوفیوں کی دلیل بھی بیان ہوگی، جو کہ انتہائی سہل تھی کہ قلت تعلیل کوفیوں کی اصل کی صورت میں ہے اور کثرت تعلیل بصریوں کی صورت میں ہے، اور قلت تعلیل چونکہ کثرت تعلیل سے اولا ہے اس لیے کوفیوں کا مذہب بصریوں کے مذہب سے بہتر ہے، یہ کوفیوں نے اپنے طور پہ دلیل پیش کی، اور اس کے بعد اسم کی وجہ تسمیہ بھی داغ اور علامت کے طور پر بیان کر دی۔ ورد سے قاضی بیضاوی نے کوفیوں کی دلیل کو رد کیا ہے، اور اس رد کا حاصل یہ ہے کہ اسم کو وسمن سے مشتق ماننے کی صورت میں ہم مانتے ہیں کہ تعلیل کم کرنی پڑ رہی ہے، اور اگر اس کو سمون سے مانے تو تعلیل زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن استعمال کو دیکھا جائے تو جس انداز کو کوفیوں نے اپنایا ہے کہ شروع میں واو کو ہٹا کر وہاں حمزہ وصلی داخل کر لیا ہے، تو یہ استعمال اہل عرب کے یہاں نہیں ہوتا۔ اہل عرب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اول سے حذف کر کے حمزہ وصل داخل کر لیں، بلکہ اصل تو یہ ہوتا ہے تعلیل کے باب میں کہ کلمے کے آخر سے حذف کیا جاتا ہے اور آخر سے حذف کر کے اول میں حمزہ وصلی لاتے ہیں، تو اب ایک طرف کثرت تعلیل اور قلت تعلیل کا مدار ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اصل تعلیل میں کیا ہے اور خلاف اصل کیا ہے اس چیز کا سامنا ہے، تو لہٰذا ہم پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کثرت تعلیل بہتر ہے خلاف اصل تعلیل سے، خلاف اصل استعمال کرنے سے، اور چونکہ بصریوں کے نزدیک اگرچہ تعلیل کثرت سے ہے، یعنی کثرت تعلیل ان کی صورت میں ہے، لیکن اصل کے چونکہ وہ موافق استعمال کر رہے ہیں تو لہٰذا بصریوں کا مذہب ہی اولا ہوگا، اور کوفیوں کے مذہب میں چونکہ تعلیل تو کم ہے لیکن خلاف اصل استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس مذہب کو ہم نہیں لیں گے۔ ومن لغات ہی سمون و سمون سے یہ جملہ مستانف اور یہاں سے اسم کی لغات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اسم کی 5 لغات میں اسمن ہے، اسمن ہے، سمن ہے، سمن ہے، سمن ہے، اور یہ سمن کے استدلال پر شاعر کا شعر بھی پیش کیا کہ بسم اللہ فی کل صورت سموہ، یعنی اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کا نام ہر صورت کے شروع میں ہے۔ یہاں سمن معنی میں اسمن کے ہے، یہ بات یاد رہے کہ یہ کسی کا استدلال نہیں ہے، مثلا کوفیوں
کوفیین یہ کہیں کہ اسم کی اصل بسمن تھی تو ہم کہہ دیں کہ نہیں بلکہ سمون تھی، اسی طرح تمام میں کہہ دیں۔ تو بہرحال جی حاصل کلام یہ کہ بصریوں کے ہاں جو اسم ہے وہ سمون سے مشتق اور کوفیوں کے ہاں سمتن سے، اور یہ وہ دوسری گفتگو تھی جو بسم اللہ کے اندر پہلے نحوی اعتبار سے ہوئی، پھر یہ صرفی اعتبار سے ہوئی۔ تو آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ علم کلام کی بحث ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ آئندہ ہم سمجھیں گے۔ آج کے سبق اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، دہرائیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پہ ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوفیوں کی اصل کو مانیں تو پھر اسم کا مشتق منہو کیا ہوگا، اس کی وجہ تسمیمی تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ کہ بردہ سے کس چیز کا رد کیا گیا، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔